یہ بیعت نہیں ہے۔ 128 آیت میں ہمارا چاہیے تھا 128 آیت جو نابالغ بچوں یا بچیوں کے بیاہ سے تعلق رکھنے والے امور تھے، ان کے تعلق میں نے یہ موقف پیش کیا تھا کہ لڑکیوں کو خواہ وہ نابالغی کی عمر ہی میں بیاہی جائیں، ان کو اختیار ہوتا ہے بلوغت پہ پہنچنے کے بعد کہ وہ اپنے ولی کے فیصلے کا انکار کریں یا اس کا اثبات کریں۔ اور اس حق کے تعلق میں جو اختلاف ہے، ایک صرف اختلاف یہ کیا جاتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اگر والد نے بیٹی کا نکاح پڑھایا ہو تو وہ جائز رہے گا گویا کہ، اور اس سلسلے میں خیار بلوغ کا سوال نہیں رہے گا، لیکن اگر دوسرے ولیوں نے کیا ہو تو پھر خیار بلوغ کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ بحث بھی پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتباس سامنے رکھا ہے، جس میں فقہ احمدیہ کا موقف اور جماعت کی طرف سے اس موقف کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ نیز اس موقف کی تائید میں جو احادیث ملتی ہیں ان کا بیان ہے۔ اس موقف کی تائید میں قرآن کریم کی کسی نص صریح سے براہ راست استنباط مشکل ہے، لیکن نصوص صریح کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہ دراصل نص صریح کا ہی مقام رکھتے ہیں، یعنی مرتبہ کے لحاظ سے نص صریح سے استنباط ہے، اس لیے ان کو محض حدیث کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو نص صریح کا مقام نہ صحیح مگر نص صریح پر مبنی ارشادات کی حیثیت واجب التعمیل ہونے کے لحاظ سے بہت قوی ہے۔ فقہ احمدیہ خیار بلوغ کے حق کو زیادہ وسیع طور پر تسلیم کرتی ہے۔ نابالغہ کا نکاح خواہ کسی نے کروایا ہو، یعنی باپ نے کروایا ہو یا کسی اور نے، بالغ ہونے کے بعد وہ اسے رد کر سکتی ہے۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے قضائی فیصلوں کے دوران آپ نے مختلف ارشادات جاری کیے تھے، ان میں سے یہ جامع معنی ہے جو میں نے پسند کی ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ لڑکیوں کی شادی اس عمر میں جائز ہونی چاہیے، اس عمر میں جائز ہونی چاہیے جب کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکیں، اور اسلامی حکم یہی ہے کہ شادی عورت کی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جب تک عورت اس عمر کو نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکے، اس وقت تک اس کی رضامندی بالکل دھوکہ ہے۔ یعنی جب وہ رضامندی ضروری ہے عورت کی اسلام میں، تو اگر وہ بالغ ہوئی نہیں تو نابالغ ہونے کی حالت میں یہ کہنا کہ اس نے رضامندی کر دی تھی، یہ عملاً ایک دھوکہ ہے۔ لیکن ہمارے مذہب نے اشد ضرورت کے وقت اس بات کی اجازت دی ہے کہ چھوٹی عمر میں بھی لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے۔ رضامندی کہنا دھوکہ ہے، لیکن شادی کرنے کی اجازت اشد ضرورت کے پیش نظر ہو سکتی ہے۔ کئی حالات ہیں اس میں جو یعنی امکانی حالات ہیں جو یہ تقاضا کرتے ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے متعلق بھی چھوٹی عمر میں شادی کا فیصلہ ہوا ہے، اور رخصتانہ نکاح بھی چھوٹی عمر میں ہوا، لیکن رخصتانہ بعد میں ہوا ہے، اور وہ رخصتانہ
ان حالات میں ہوا کہ قطعی طور پر آپ کی طرف سے تائید شامل تھی۔ بس اس لیے حضرت مسلم موعود نے یہ جو فرمایا ہے کہ دھوکہ ہے، یہ یہاں دھوکے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی ساری شادیاں دھوکہ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شادی کرے اور یہ اس بات پر اصرار کرے کہ کسی مزید اختیار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے منظوری دے دی تھی، بلوغت تک پہنچی نہیں، منظوری پہلے ہی دے دی، یہ بات کہنا دھوکہ ہے۔ فرماتے ہیں لہذا چھوٹی عمر میں بھی لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں لڑکی کو اختیار ہوگا کہ وہ بڑی ہو کر اگر اس شادی کو پسند نہیں کرتی تو مجسٹریٹ کے پاس درخواست دے کر اس نکاح کو فسخ کرائے۔ اب یہ مجسٹریٹ کے لفظ وہ دراصل یہاں قاضی پڑھنے چاہیے، کیونکہ جو رواج تھا پاکستان ہندوستان میں وہ مجسٹریٹ کا ہی لفظ ہوتا تھا استعمال، اور قاضی کے الگ فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے مجسٹریٹ جب حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں تو مراد ہے قاضی۔ قاضی کے پاس درخواست دے کر اس نکاح کو فسخ کرائے۔ عام طور پر باقی فقہائے اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا نکاح اگر باپ نے پڑھوایا ہو تو نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صورت میں نکاح فسخ ہو سکتا ہے، خواہ باپ نے کرایا ہو یا کسی اور نے، کیونکہ جب لڑکی کی رائے بلوغت میں باپ کی رائے پر مقدم سمجھی گئی ہے ان فقہا کی طرف سے، بلوغت میں اس کی رائے مقدم سمجھی گئی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ باپ کے پڑھائے ہوئے نکاح کے بعد جب لڑکی بالغ ہو تو اس حق رضامندی کو اسے واپس نہ دیا جائے۔ یہ حضرت مسلم موعود کا استنباط ہے تفصیلی، اور وہ آیات ہیں یہاں، اچھا حدیثیں، جو حدیثیں میں نے اس مضمون کے تعلق میں چنی ہیں ان میں سے شاید آپ کے سامنے ایک دو پیش کر چکا ہوں، ایک پہلے بھی، لیکن یہ اب میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں رکھتا ہوں، وہ اس سارے مضمون پر حاوی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی، یہ سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، ایک کنواری لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ذکر کیا کہ ان کے والد نے، یہاں باپ کا نکاح ہے، اس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کا نکاح کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار عطا فرمایا، یعنی خدا سے جو اختیار ملا ہوا تھا وہی دیا، اپنی طرف سے تو نہیں دیا کرتے تھے کوئی اختیار۔ دوسری ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء فی اکراہ الیتیمہ میں روایت ہے۔ یہ جو پہلی روایت ہے اگرچہ حضرت مسلم موعود نے کوٹ نہیں کی، مگر آپ کے موقف کی تائید میں بڑی قطعی روایت ہے، وہ چاہے باپ نے بھی کرایا ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف یہی تھا کہ اس صورت میں بھی لڑکی کو اختیار رہے گا۔ دوسری روایت ہے ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء فی اکراہ الیتیمہ علی التزوج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں مشورہ طلب کیا جائے، اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے خلاف کوئی اقدام جائز نہیں۔ یہ مسئلہ پہلے بھی پیش ہو چکا ہے، یہ حدیث بھی پہلے پڑھ چکا ہوں۔ سنن ابن ماجہ باب النکاح، اس میں ابن بریدہ ہی ہے نا لفظ،
ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی کہ میرے والد نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میری شادی طے کر دی ہے تاکہ اس کی غربت میرے ذریعے سے دور کر دے. یعنی بھتیجے کا احساس کیا ہے اس نے، اور میں چونکہ امیر ہوں، میرا باپ امیر ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ شادی کے ذریعے اپنے بھتیجے کی غربت دور کر دے. میرے والد نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا. ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں تو والد نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا، اور وہ کہنے لگی کہ میرے والد نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی اجازت دیتی ہوں. تو اس کی اجازت پر موقوف تھا. میرا تو صرف یہ ارادہ تھا کہ عورتوں کو علم ہو جائے کہ والدین کو ان کے معاملے میں کتنا حق ہے اور ان کا اپنا کتنا حق ہے. بہت عمدہ طریقہ ہے یہ استنباط کا، اور یہ اس مضمون پر حرف آخر ہے. اس کے بعد کسی مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی. یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا.